بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تقریر اپنی شروع کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی. جب فیصل جاوید انٹروڈکشن کر رہے تھے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی تو مجھے اپنے ایک بڑے پیارے دوست جس کا نام اب ادب سے لینا پڑتا ہے، اب اس کو ہم شاہ فرمان نہیں کہہ سکتے، اب گورنر صاحب بولنا پڑتا ہے. شاہ فرمان کچھ سال پہلے مجھے بتاتے ہیں کہ جی پشاور آئے خان صاحب، ہم کل پارٹی کے 4 یا 5 لوگ، اب میٹنگ ہو رہی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہوگی، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شکل خان کی کہ 5 لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ بولتا ہے حکومت ہوگی. تو آج جب فیصل جاوید نے انٹروڈکشن شروع کی، وزیر اعظم، گورنر، چیف منسٹر، منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، تو صرف ایک ہی اور یہ خاص طور پہ ان کی فرمائش پہ کہ ہمیں ملا کیا تھا، دوسرا یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور تیسرا یہ کہ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں. ہمیں ملا کیا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں ایسے کہ کپتان نے ٹاس جیتا ہے اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ، اور بیٹنگ کرنے کے لیے، اوپننگ کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے. وکٹ گرین ٹاپ ہے، اوپر بادل آئے میں، یعنی گیند سوئنگ بھی ہو رہا ہے اور سیم بھی ہو رہا ہے. شاید اسی لیے مجھے بہت سارے لوگ، باہر سے آئے ہوئے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مشکل نوکری تمہاری ہے، اور کئی لوگوں نے یہ پوچھتے ہیں مجھے کہ گھبرا تو نہیں گئے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بھاگ کے تھک تو گئے. کھانا کھانے کو ملتا ہے کیو بلاک سے، گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، جلدی سینڈوچ کھاتے، سونے کو بھی کم ملتا ہے. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کسی بھی طریقے سے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے، جو تحریک انصاف کا منشور ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. کیونکہ نیت ٹھیک ہو، محنت کرنے کو تیار ہوں تو کامیابی اللہ دیتا، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ دے گا. اچھا جی، حکومت آئی اس سال کے بعد کہ جب ایک سال کے اندر بجٹ کا خسارہ 2300 ارب روپے، بجلی کے نظام میں اس کے علاوہ 450 ارب روپے کا خسارہ، گیس کے نظام میں 150 ارب روپے کا خسارہ، تقریباً کو 3000 ارب روپے کا خسارہ ادھر چل رہا ہے. 5 سال پہلے جب حکومت ان کو ملی تو سالانہ جو بیرونی خسارہ ہوتا تھا $2.5 ارب کا، وہ ایک ماہ میں $2 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے. مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، 3 مہینے تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے اوسط خسارہ بیرونی $2 ارب. بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں. ایسی صورتحال کہ ماہرین، بڑے بڑے افلاطون پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے آئی ایم ایف کے سامنے معاہدے پہ دستخط کیوں نہیں کرتے. کیا ہم نے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کی تکلیف ہوتی تھی، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے ای سی سی بھی منظور کرا لیا تھا، آج کابینہ سے بھی منظور کرایا ہے. جب مجھے پتا چلا آج سے 2 سال پہلے، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا، کہ سٹیل مل کے جو ملازمین تھے ریٹائرڈ، ان کی بیواؤں کا پیسہ روک کر بیٹھی ہوئی تھی حکومت، بیواؤں کا پیسہ کھا کر بیٹھے ہوئے تھے. 1 ارب روپے سے زیادہ آج کابینہ نے منظوری دی ہے، اور کم سے کم وہ بیواؤں کا قرض آج ہم اتاریں گے.
لیکن میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا، صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں تو 3 گھنٹے بولتا رہا ہوں کہ کیا حالت تھی، لیکن ہم نے آگے دیکھنا ہے ابھی تک کیا کیا. 2-3 موٹی موٹی باتیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا. سب سے پہلے تو یہ خسارہ، یہ جو تیزی سے جو خون بہ رہا تھا، شہرک کٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، کتنی دیر تک زندہ رہے گا انسان، اس کو روکنا تھا. اور اس کو روکنے کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے تھے. وہ ماہانہ $2 ارب کا جو خسارہ ہو رہا تھا، بیرونی خسارہ، وہ پچھلے 3 ماہ کے اندر کم ہو کے تقریباً $1 ارب سے تھوڑا سا زیادہ رہا، یعنی آدھا ہو گیا ہے. میں ابھی تالی نہیں بجاؤ، ابھی اس کو اور کم کرنا ہے. یہ ابھی بھی اس لیول کے اوپر ہے جو ہم نہیں جھیل سکتے، لیکن کم سے کم فوری طور پر یہ کمی آئی. دوسرا کام یہ کیا کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بھی تو لے کر آنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ایک طریقہ کار یہ تھا، سیدھے جائیں IMF کے سامنے بیٹھیں، جو شرائط رکھیں، دستخط کریں اس کے اوپر، اور قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے بول دیں جی کیا کریں، وہ تباہ کر گئے تھے، ہماری تو مجبوری تھی، IMF کہتا ہے یہ کرو، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. میں نے یہ پہلے دن بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، ہم IMF کے پیچھے نہیں چھپیں گے. اگر IMF کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو ان شرائط کے اوپر کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں اس قوم کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے. اگر اس کے اندر سخت فیصلے بھی ہوں گے تو ہم آپ کو کھڑے ہو کر سچ بولیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے IMF نے کہا تھا اس لیے کر دیا ہے. ہم کہیں گے اس کی ملک کو ضرورت ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے. اسی لیے وزیر اعظم نے، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا انگریزی بولنے والے، ان کا دماغ تھوڑا اور چلتا ہے، بڑا مذاق اڑایا جی، وہ مجھیں بیچ دی جی، وہ گاڑیاں بیچ دی. جب انسان نیک نیتی سے کام کرتا ہے، جب وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ ہمیں ایثار کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے خود سے شروع کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم کا گھر چھوڑ کے اپنے MS کے گھر کے اندر کروڑوں روپے مہینے کے بچائے وزیر اعظم نے کیا کرے تو اس کروڑوں روپے سے پاکستان تو نہیں بدل جانا تھا، لیکن یہ جو اقدام تھے اس سے جو سوچ میں تبدیلی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان ضرور بچے گا. ساتھ ساتھ، اور اس کا تھوڑا سا کریڈٹ میں لوں گا اگلی چیز کا، میں وزیر اعظم کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ نے ایک طرف کہا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف IMF پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈنے چاہیے، متبادل بھی ڈھونڈنا چاہیے. تو وہ متبادل اگر آپ نے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں 100 دن سفر نہیں کروں گا، یہ آپ کو اس سے توڑنا پڑے گا. یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ یو ٹرن لینا پڑے گا. جب قوم کی بہتری کے لیے یو ٹرن لینا ہو تو وزیر اعظم لینے کو تیار ہیں، لیکن جب یو ٹرن اس بات کے اوپر ہو کہ ایک بہت بڑا اپوزیشن کا سیاستدان، اب اپوزیشن میں، اس وقت تو حکومت میں تھے، وہ کہے کہ میں اس سیاستدان کا پیٹ کاٹوں گا، کھمبے سے لٹکاؤں گا، زمین پہ گھسیٹوں گا، اور آج اس کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ اپنی چوری کو بچانے کی ایک تدبیر ہے. سو وزیر اعظم مان گئے. اس کے بعد سے آپ نے جیسے دیکھا مختلف ممالک میں گئے، اور ایک چھوٹی سی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے جی، جو وہاں کے حکمران ہیں، سعودی عربیہ، UAE، چائنا، ملیشیا، وہاں پر جو عزت ملی وہ تو ملی، لیکن میری جو پسندیدہ، جو اس سارے جتنے بھی ہم نے وزٹ کیے، اس کا ایک موقع تھا. 2 نوجوان لڑکے میرے پاس آئے کمرے میں، اور انہوں نے کہا کہ جی حکمران تو پہلے بھی آتے تھے یہاں پہ پاکستان کے، اور یہاں پر لوگ جو مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کہتے تھے، میں آپ کے سامنے وہ دہرا بھی نہیں سکتا. پہلی دفعہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ فخر ہو رہا ہے ہمیں یہاں پاکستانی ہو کے رہتے ہوئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وزیر خزانہ وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے چین سے واپس آنے کے بعد، اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو فوری
بحران تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اس محنت کا اور اس لیڈرشپ کا وزیر اعظم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرنٹ سے خود لیڈ کیا ہے. ہمارے پاس آج یہ صورتحال ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسا معاہدہ جو ملک کے لیے بہتری میں ہو. دوسری چیز یہ کیجیے. تیسرا کام, مجھ سے انٹرویو لیا آج یا کل میں لیا تھا کسی نے, اس نے مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی, پہلے 100 دن کے اندر کیا کیا جس کی سب سے زیادہ خوشی ہے. اور میں حقیقی بات بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کس قسم کا پہاڑ اس وقت عوام پہ گرنے والا ہے, اور جو ساری محنت کی, سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے فیصلے کیے, ٹیکس بڑھایا صرف ان کے اوپر جن کی آمدنی زیادہ تھی, درآمدی ڈیوٹیاں بڑھائیں صرف ان اشیاء کے اوپر جو امیر استعمال کرتا ہے, بجلی کے نرخ بڑھائے 70% پاکستانیوں کے اوپر 1 روپے بھی نہیں بڑھنے دیا, 95% چھوٹے کاروباری کے اوپر 1 روپے نہیں بڑھنے دیا, زراعت کے لیے جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی کی قیمت آدھی کر دی, گیس کے ابھی ادھر ہی ہال میں بیٹھے ہوئے گئے LPG والے ایسوسی ایشن والے صاحب, پتہ نہیں کہاں ہیں اس وقت, مجھے نظر نہیں آ رہے, ابھی وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی آپ اعلان کریں, چیلنج کر دیں کسی کو, وہ بیٹھے ہوئے پیچھے. سب سے غریب جو ہے اس کے گھر تو میٹر ہی نہیں لگتا گیس کا, وہ LPG کا سلنڈر استعمال کرتا ہے, 1/3 کر دیا ٹیکس اس کے اوپر, 1200 روپے کا وہ کہہ رہے ہیں آپ اعلان کر دیں جہاں مرضی جائیں سلنڈر لینے کے لیے, 400 سے 500 روپے کمی ہوئی سلنڈر کے اندر. جو فیصلہ کیا, اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ عوام مشکل میں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت زبردست پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں, مشکل میں, لیکن یہ جتنی محنت کی گئی کم سے کم جتنا بوجھ ڈالا جا سکے وہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے. اب آگے کہاں جانا ہے جی, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ 100 دن کا منصوبہ کیا تھا. یہ بھی بہت سارے ناقد جو ہیں افلاطون جن کو میں کہتا ہوں, ان سے جس وقت ہم نے منشور کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو منشور, تو یہ بتایا یہ تو خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک منصوبہ بندی کا ایک سائیکل ہوتا ہے. سب سے پہلا کام آپ اپنا ویژن سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں, آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. کیا آپ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ترنول جانا ہے یا میں نے بنی گالا جانا ہے, یا پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس گاڑی میں بیٹھ, سمت کا تعین ہوتا ہے, وہ اس 100 دن کے منصوبے کے اندر کیا گیا. کیا کرنا چاہتے ہیں, کدھر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن لڑی, اس نے کہا نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا میری آئینی ذمہ داری ہے اور میں اس آئینی ذمہ داری کو پورا کروں گا. اگلا سوال یہ کہ یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. پچھلے 100 دن سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں. تو پاکستان کی ایک ایسا پاکستان ہو جہاں نوجوان کو تعلیم مل سکے, اس کے بعد میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو روزگار مل سکے, لوگ اگر بیمار ہوں تو صحت, اگر غریب ہے تو اس غریب کی مدد کی جا سکے, وقتی طور پر غریب ہے تو فوری اس کی امداد کی جا سکے. اور پھر ایسے منصوبے تقریباً 5 گنا. وزیر اعظم نے مجھ سے سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے, اور سب سے زیادہ جس چیز پہ ان کا زور ہے وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں, اسد یہ بتاؤ غریبوں کے لیے ہم کیا کریں گے. اس کام کے لیے بہت لوگوں نے محنت کی ہے, بہت لوگوں نے کام کیا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر 5 بڑی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہمارے اس وقت منصوبے جو ہیں وزیر اعظم چند دنوں کے بعد لانچ کر دیں گے جی. اس کے اندر غذائیت شامل ہے, وہ سٹنٹنگ جو 43% جس کا وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ذکر کیا تھا, اس کو کم کرنے کے لیے تعلیم, ایک وسیلہ تعلیم پروگرام ہے, اس کو بڑھا کر صحت انصاف کارڈ جو خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی کامیابی کا بہت بڑا راز بنا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے پاکستان میں لے کر جانا ہے. تیار ہیں جی عثمان بزدار صاحب, پنجاب میں بھی آ رہا ہے. اسی طریقے سے غریب کے سر پر چھت چاہیے, اور آخری چیز اس کو اپنے نوجوان کے لیے اور اپنے لیے روزگار چاہیے. ان 5 چیزوں کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 پروگراموں کو لانچ کیا جائے گا تاکہ جو سب سے کمزور طبقے ہیں پاکستان کے, جو غریب ترین لوگ ہیں, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم اپنے غریبوں کو, اپنے کمزور طبقے کو پیچھے چھوڑ دے اور چند لوگ جو ہیں وہ امیر ہوتے چلے جائیں اور وہ معاشرہ کامیاب ہو سکے. آج تک ایسا معاشرہ کامیاب نہیں ہوا.
آخری چیز نوجوانوں کے لیے، نوجوان مجھ سے بہت پوچھتے ہیں جی نوکریاں، پرویز خٹک بول رہے تھے بھائی خدا کا واسطہ بتا دینا کہ یہ ڈیفنس منسٹر نے نہیں دینی ساری نوکریاں. یہ نوکریاں پیدا کرنی ہیں. ابھی جو میں نے آپ سے ساری باتیں بولی، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروگرام ہے، سب سے زیادہ نوکریاں جو ہیں روزگار پیدا ہوتی ہیں ہاؤسنگ کے ذریعے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتایا 10 بلین ٹری سونامی جو ہے اس سے جابز کریٹ ہونی ہے. جو چھوٹی صنعتوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں 425 ارب روپے سے 1900 ارب روپے دیں گے ان کو، اور وہ ساری اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو مینیجریل سپورٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ظاہر ہے تفصیل کا ٹائم نہیں ہے یہاں پر. یہ سوشل پروٹیکشن کی بات میں نے کی، اثاثے لوگوں کو، غریب لوگوں کو دینے تاکہ وہ اس غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. اس کے اندر جو ہے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور آخر میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر خاص طور پہ، لیکن اس کے علاوہ بلوچستان سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی جو ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا وعدہ لوگ کہتے تھے اس وعدے کے اوپر قائم ہے. انشاءاللہ تعالی پوری بھرپور کوشش کریں گے اور اللہ سے امید ہے کہ 5 سال کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ روزگار کا موقع ضرور ہوگا. آخر میں ختم اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں جی کئی دفعہ، لیکن میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت منفی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے. دنیا میں بہت لوگ پاکستان کو ناکام بھی دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس کو تحریک انصاف نہیں سمجھتا، میں اس حکومت کی نہیں، پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میرے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ملک ناکام ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ملک قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی، علامہ اقبال کا خواب تھا، لاکھوں مسلمانوں نے اس کے لیے کاوش کی، لیکن یہ ملک انسانوں کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور میں بات دلیل سے کرتا ہوں، اس لیے دلیل کیا ہے میرے پاس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. پورے سال میں پاکستان کسی دن بھی بن سکتا تھا. کوئی وجہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ کا خوف رکھنے والے اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ سے خوف زدہ ہونے والے اس ملک کے لیے نیک نیتی سے کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ اس ملک کو کامیاب کرے گا. پاکستان زندہ باد.